बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक नंबर 1 जमात दहम, जो कि तहरीर थी शाहद अहमद दहलवी की। आज बच्चों हम इसका मरकज़ी ख़याल और इसके मश्की सवालात जो है वो देखेंगे। इसके मरकज़ी ख़याल में ये बताया गया है कि ये अज़ीम और मायानाज़ मुसन्निफ़ जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद एक मतमूल ख़ानदान के चश्मो चराग़ थे। मतमूल मतलब बड़ा रईसाना ख़ानदान था जिससे ये ताल्लुक़ रखते थे। बड़े उसूल पसंद थे और अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद भी थे। उनके 2 नावल यास्मीन और ख्वाब हस्ती, एक मारकातुल आराक किताब मज़हब और बातनियत जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अल्लामा इकबाल के शागिर्द रहे और सर सैयद अहमद से भी इनकी अज़ीज़दारी थी। शान शौकत से गुरेज़ करते थे, कल्ब मुतमइन्ना की दौलत से मालामाल थे। ऐसे खामोश तबा और साहिब कमाल का हमारे दरमियान से उठ जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये था बच्चों इसका मरकज़ी ख़याल। हमने इसका मरकज़ी ख़याल इसलिए पढ़ा है ताकि हम एक दफ़ा अपने सबक को दोहरा सकें और याद कर सकें कि हमने इस मज़मून में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं। इसके सवालात के जवाबात देने हैं। सबसे पहला सवाल जो है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। जैसा कि हमने खुलासे में भी पढ़ा कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं वो किसी की खुशी के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि अपने दिल की तस्कीन की खातिर लिखते थे। कभी किसी की फरमाइश या तारीफ़ और इनाम के लालच से नहीं लिखते थे, बल्कि इस वक्त लिखते जब इनका ख़ुद लिखने को दिल चाहता था। सवाल नंबर 2 है कि लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया जो था वो कैसा था। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया नहायत माकूल था। कई पब्लिशरों ने इनसे किताबें लिखवाने के लिए इनको बड़ी बड़ी रकमें भी पेश कीं, मगर उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसे छोड़कर किसी पब्लिशर के लिए नावल लिखूँ। यानी वो उन्हें जो है वो इनाम के लालच के लिए जो इनाम का लालच भी देने की कोशिश की गई, रिश्वत जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी मंजूर नहीं की क्योंकि वो उसी वक्त लिखते थे जब उनका लिखने को दिल चाहता था, किसी इनाम के लालच के लिए नहीं लिखा करते थे। सवाल नंबर 3 है कि मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आराक किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, ज़िक्र किया है बार बार उनकी इस किताब का कि उनकी मारकातुल आराक किताब का नाम जो है मज़हब और बातनियत है। ये मिर्ज़ा साहब का ऐसा अमली कारनामा है कि अगर उर्दू की हम उम्दा किताबें छांटें तो उनमें मज़हब और बातनियत जो है उनको भी ज़रूर इसको शामिल करना पड़ेगा। 100 किताबों में से एक बेहतरीन किताब जो है वह मज़हब और बातनियत भी ज़रूर होगी। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा साहब की किन 2 कौमी शख्सियात से अज़ीज़दारी थी। मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद ख़ां और मुंशी ज़काउल्लाह जैसे 2 बड़े कौमी अशख़ास से अज़ीज़दारी थी, क्योंकि दोनों ही जदीद अलूम और तहक़ीक़ व तसनीफ़ में आला मुकाम रखते थे। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। मिर्ज़ा साहब ने 1906 और 7 में 2 साल तक अलीगढ़ में पढ़ाया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। जी दोबारा रिपीट कर दूं कि मिर्ज़ा साहब ने 1906 से 1907 तक अलीगढ़ में पढ़ाया और फिर इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए।
مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ سوال نمبر 6 کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ شغل جاری رہا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں۔ سوال نمبر 7 مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے اس کا کہ ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ تو شہرت کی ضرورت ہے اور نہ دولت کی۔ یعنی انہوں نے نہایت ہی معقول الفاظ میں جو ہے وہ اس سے معذرت کی اور یہ فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ شہرت اور دولت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن مجھے شہرت اور دولت کی کوئی آرزو نہیں، نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ جی ہاں، مرزا محمد سعید جو ہیں ان کا حلیہ ہم لکھیں گے کہ اکڑھا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، کترواں مونچھیں تھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ مرزا صاحب کے 2 مشہور ناول جو ہیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو بچوں ہم نے خلاصے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے اور تعارف میں بھی کہ مرزا صاحب کے 2 مشہور ناول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، ایک یاسمین اور ناول نمبر 2 ہے خواب ہستی۔ مرزا صاحب نے 2 ناول تحریر کیے جن کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگردوں میں سے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب مرزا صاحب انگریزی ادبیات کے استاد تھے تو پطرس بخاری نے ان سے علم حاصل کیا۔ وہ مرزا صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ پطرس خود بھی انگریزی کے استاد ہوئے، لیکن وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کی علمیت کے آگے ہیچ سمجھتے تھے، یعنی خود کو وہ ان کے سامنے جو تھے وہ کمتر محسوس کرتے تھے۔ سوال نمبر 11 عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ سب سے پہلے تو بچوں آپ کو بتا دوں کہ عالم جو ہے وہ ہوتا ہے ایک جاننے والا، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ پوری علم کا ایک خزانہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہم اسے عالم کہتے ہیں، اور عالم ہوتا ہے 2 جہاں۔ ٹھیک، اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک عالم یعنی ایک علم رکھنے والے کی موت جو ہے وہ پوری دنیا کی موت ہے۔ ایک عالم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے پوری دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ کسی صورت بھی پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو علم کا ایک خزانہ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیے۔ الف جز میں بتایا گیا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟
تو بچوں یہ شاہد احمد دہلوی آپشن نمبر 2 ان کی تحریر ہے۔ بے ہے مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ تو مرزا محمد سعید کی عزیزداری جو تھی وہ سر سید احمد خان سے تھی۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے کہ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ جی ہم نے جیسا کہ پڑھا ابھی بھی کہ مرزا محمد سعید کے بقول انسان 2 چیزوں کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی تھی؟ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم.اے. انگریزی کی سند جو تھی وہ حاصل کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی تھی؟ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر فیض احمد فیض نے تنقید کی۔ پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ پروگرام دانشکدہ میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر یا کھانے پینے پر؟ جی ہاں، کتابوں پر۔ مرزا صاحب پینشن کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ کتابوں پر خرچ کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا۔ ہم نے آج پڑھا ہے مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات کے جوابات، اور اس کے جو MCQs ہیں وہ پڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مرکزی خیال بھی ہم نے ایک دفعہ دہرایا ہے۔ کل آپ نے اپنا جو سوالات کے جوابات ہیں وہ اپنے رجسٹر پر لکھنے ہیں اور اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ آج کے لیے اجازت بچوں، کل پھر آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔